آج کی حدیث ذہن نشین فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک۔ کیا معنی ہے؟ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہ بنے گا یا آپ کے خلاف گواہ بنے گا۔ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر قرآن کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین پر عمل کیا، اس کا احترام کیا، اس کے حق کو ادا کیا تو یہ ہمارے حق میں گواہ بنے گا، اور اگر ہم نے مضامین پر عمل نہ کیا، اس کا حق ادا نہ کیا، اس کا ادب اور احترام نہ کیا تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ اس کو ساری رات میں نے سونے سے رو کے رکھا، یہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو رات کو اٹھ کے جناب اللہ کا کلام پڑھے، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو رات کو اٹھ کے قرآن مجید کا دیدار کریں، خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ کہ رات کو جو قرآن مجید کو پکڑ رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں گے رات کو تھوڑا سا قرآن مجید سونے سے پہلے یا رات کو آخری حصے میں اٹھ کر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جایا کرو، تھوڑا سا حصہ ضرور کھڑے ہو جایا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، جتنا سہولت سے ہو سکے، لیکن کیا کرو کھڑے ہو کر ورتل القرآن ترتیلا، رات کو تنہائی میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ آپ اس تصور سے پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ پاک میرے کلام کو سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آدمی اللہ پاک سے کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پاک بندے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جس سے رات کی تنہائیوں میں اللہ پاک بات کرے، جس سے اللہ پاک یہ موقع نصیب کر دیں اور سعادت عطا فرمائے۔ تو اس لیے القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس کو ہم اپنے حق میں گواہ بنائیں، اپنے خلاف گواہ نہ بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان